جی ناظرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ باجہان میں پہلی مرتبہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد ایک ایسی حکمت عملی تیار کرنا ہے جس کے نفاذ سے ایک محفوظ اور جو ماحولیاتی تبدیلی کے جو منفی اثرات ہیں اس سے ایک محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وائس چانسلر جامعہ باجہان پروفیسر ڈاکٹر خان عالم صاحب، جن کی سربراہی میں پہلی مرتبہ یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ نے ایک بہت بڑا اچیومنٹ کیا ہے کہ ایک اہم موضوع پر جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جس سے پورا خطہ، جس سے پوری دنیا متاثر ہے، اس پر ایک عالمی کانفرنس بلائی ہے۔ تو سر، کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ وقت پر ایسی کانفرنس کا انعقاد کتنا لازمی ہے، اور اس میں ایسی کیا پالیسیز آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ بن جائے گی جس پر آگے جا کر ہم ایک محفوظ معاشرہ، ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے ایک محفوظ معاشرہ تشکیل دے سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراج، تھینک یو سو مچ۔ یہ کانفرنس جو ہم نے بلائی ہے، فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس ہے، یہ باجہان یونیورسٹی میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا یونیورسٹی۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی ہمیں کلائمیٹ سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان جو ہے ایک زرعی ملک ہے، وہ بہت زیادہ سفر ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 دہائی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پریسیپیٹیشن یعنی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے، ڈسٹرب ہو چکا ہے، کیونکہ سردیوں میں ایک ہفتہ 10 دن بارشیں ہوتی تھی اگر آپ 20 سال پیچھے جائے، لیکن اب آپ دیکھ لیں سردیوں میں بارشیں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ سمر میں جو گرمیوں میں جو بارش ہوتی ہے جس کو ہم مونسون کہتے ہیں، اس میں شدت اس میں بھی شدت آ چکی ہے، اور اس کا پیٹرن بھی چینج ہو گیا، اس کا سلسلہ جو تھا وہ بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ وہ پہلے جولائی میں یا مڈ اگست تک، اب وہ سپتمبر اکتوبر تک بھی جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے نہ کہ صرف جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے، جو کہ ویجیٹیبل ہے، جو کہ فروٹس ہے، وہ سارے جو ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بارشوں میں جو شدت آئی ہے، لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہے کہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے بنیر میں، سوابی میں، وہاں پہ بالکل گاؤں بہہ گئے پانی میں، ایگریکلچر لینڈ بالکل تباہ برباد ہو چکا ہے، لوگ اس میں مر گئے، اس کی جانیں ضائع ہو گئی۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہی ہے، اور کلائمیٹ چینج کی جو ریزنس ہے وہ کیا ہے؟ ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو اور اس درجہ حرارت کیوں زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ وہ پالیوشنس کی وجہ سے، گیسز کی وجہ سے۔ کچھ گیسز ایسے لائک کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہوا میں اس کی مقدار جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن جو ہے انڈسٹریز ہے، ویکولر ایمیشن ہے۔ یہ صرف پاکستان کا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہم اس پہ قابو پائیں گے، یہ چونکہ ورلڈ وائڈ مسئلہ ہے۔ اس میں ہمیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشنز کے جو سورسز ہیں اس کو کم کرنا ہوگا، ہمیں زیادہ ٹریز جو ہے وہ لگانے ہوں گے۔ جیسے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پروونشل گورنمنٹ کہ اس نے بلین سونامی ٹری کا جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا، اینڈ آئی ول ریکویسٹ اگین دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کہ وہ وہی پروجیکٹ لے آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ درخت جو ہے وہ ہم پلانٹیشن پہ جائے، ہم پلانٹیشنز کر لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ نیئر فیوچر میں ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ سیکنڈلی، آپ نے یہ کویشچنز کیا کہ یہ کانفرنس کس طرح ان اثرات کے لیے افیکٹو ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں انٹرنیشنل سائنٹسٹ ریسرچرز ہیں، ہمارے ساتھ اس میں لوکل سائنٹسٹ ریسرچر آئے ہیں، اسکالرز آئے ہیں، تو وہ ہمیں ایک گائیڈ لائن، ایک ریکمنڈیشن اس ڈیورنگ دا کانفرنس ڈسکشنز ہوگی، پھر اسی ڈسکشنز اور ریکمنڈیشنز کو ہم گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں گے، پالیسی میکرز کے سامنے پیش کریں گے کہ آیا اگر ہم یہ چیز امپلیمنٹ کر دیں تو ہم کلائمیٹ چینج پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے جو نقصانات بیان کی کہ کلائمیٹ چینج کے ہمارے معاشرے پر جو نقصانات مرتب ہو رہے ہیں، تو اس حساب سے تو یہ اس کانفرنس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس طرح کے کانفرنسز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پالیسی مرتب ہوتی ہے تو کیا کوئی جو ہماری گورنمنٹ سیکٹر ہے، ہمارے جو سیکریٹری ایچ ای ڈی ہے، ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی کوآرڈینیشن ہوئی ہے کہ آپ جو پالیسی یہاں پر بنائیں گے اس کو پھر وہاں پر جمع کریں گے، اور اس حوالے سے مستقبل میں کوئی پالیسی ہوگی، پالیسی سازی ہوگی؟ انفارچونیٹلی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹری ٹو کلائمیٹ چینج ہے، لیکن یہاں پہ کلائمیٹ چینج سینٹر بالکل نہیں، اگر ہے بھی وہ برائے نام ہے۔
فیڈرل گورنمنٹ نے کلائمیٹ چینج سینٹر بھی کیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی انسٹرومنٹ نہیں ہے تاکہ وہ آبزرویشن لے لے۔ ہماری کے پی حکومت نے بھی کلائمیٹ چینج سیل بنایا ہے، لیکن وہ بھی اتنا فعال نہیں ہے۔ تو میری اپنی پروونشل گورنمنٹ سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اس طرح کے آبزرویشنز مختلف ایریاز پہ بنا دے، ڈیولپ کرے کہ وہاں سے ہمیں پراپر ڈیٹا آ جائے، اور اس ڈیٹا کے تھرو جو ہم پھر ماڈلنگ سیمولیشنز کریں گے، ہم اس کو کلائمیٹ ماڈلز میں، فورکاسٹ ماڈل میں امپلیمنٹ کریں گے، تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں سے اتنی ایمیشنز ہو رہی ہے، اتنی گیسز کی ایمیشن ہو رہی ہے، اس طرح تو ٹیمپریچرز کی رائز یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ سائن مل جائیں گے، تو ہم اس پہ پھر قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ منی آبزرویشن بنا دے وہ تھرو آؤٹ دا کنٹری، پرٹیکولرلی یعنی مجھے نہیں لگ رہا، میں آئی ایم اے پروفیسر آف یونیورسٹی آف پشاور، وہاں پہ میں نے لانجو یونیورسٹی کے تعاون سے ایک لیبارٹری اسٹیبلش میں کر رہا ہوں، جو کافی ہائی سینسٹیو انسٹرومنٹ ہم لے کے آئے ہیں۔ تو اس طرح یہاں باچہان یونیورسٹی میں بھی ایک کلائمیٹ چینج سینٹر میرا پلان ہے، اور وہ بھی چائنا کے تعاون سے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس طرح کی کئی کلائمیٹ چینج سینٹر تھرو آؤٹ دا کنٹری بنانی چاہیے، تاکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایریاز کا ڈفرینٹ ڈیٹا آ جائے، اس میں پولوشنز کا ہو، اس میں گیسز پولوشنز کا ہو، اس میں ہمارے ساتھ جو باقی پیرامیٹرز ہے، کلائمیٹ ویریبل ہے، کلائمیٹ پیرامیٹرز ہے، اس کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ جائیں گا۔ تو اس کی وجہ سے اس ڈیٹا کی بیس پہ ہم پراپر سیمولیشن ماڈلنگ کریں گے، تو جو کہ وچ ول بی ہیلپ فل فار دا فورکاسٹ ماڈل، فار دا کلائمیٹ ماڈل۔ تو اس پہ ہم پھر انشاءاللہ اگر ہمارے ساتھ یہ سینٹر آ جاتے ہیں تو پھر ان فیوچر ہم اس پہ جو ہے یعنی کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں، ہم ہاؤ وی کین فردر ریڈیوس دا ولنریبل ایفیکٹس آف دا کلائمیٹ چینج۔ بہت شکریہ سر اتنی بڑی اور کامیاب کانفرنس کے انعقاد کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو۔